ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں آپ اول تاخیر شامل رہیے، انشاءاللہ سوال جواب کی صورت میں بہت سے دینی شرعی مسائل، ان کے جوابات آپ تک پہنچیں گے، اور ناظرین کے ہی سوالات ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ جوابات پیش کریں گے۔ ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا اختاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ میرا نام رفیق ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ 1 سال کی جو کمیٹی ہم لوگ رکھتے ہیں گھروں میں یا کہیں باہر دکاندار کاروباری سے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کمیٹی ایک بار جس کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے تو اس میں جب دوسرا جب سال آ جاتا ہے وہی کمیٹی چل رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر دوسری زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ کمیٹی ڈالی ہوئی، اور واقعی یہ تو اہم مسئلہ ہے۔ بعد کا 2-2 3-3 سال کی کمیٹیاں بیسیاں ہوتی ہیں، تو ہر سال زکوٰۃ کے کیا حکم ہے اس میں؟ دیکھیں، زکوٰۃ جب کسی مال پر ایک دفعہ نکل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آئندہ سال اس پر نہیں نکلے گی۔ زندگی میں زکوٰۃ مال پر ایک مرتبہ نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہی مال آپ کے پاس اگلے سال بھی ہے اور آپ اگلے سال بھی صاحب نصاب ہیں کہ آپ کے اوپر قرضہ جو ہے وہ نہیں چڑھا جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب سے کم ہو گئے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس کے اوپر دوبارہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کو یوں لے لیجئے، جیسے سونا ہے تو آپ کے پاس 7 تولہ 7.5 تولہ سونا تھا، ٹھیک ہے، ساتھ میں اور کچھ پیسے بھی تھے، اب آپ نے 1 سال اس کی زکوٰۃ دے دی، اب اگلے سال یہ سارا مال ویسے ہی رکھا رہا، یا بینک میں آپ کے پیسے جمع تھے وہ ویسے ہی جو ہے وہ رہے، بلکہ اس کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا یا کم ہوا، لیکن جو ہے وہ نصاب سے کم نہیں ہوا، تو آئندہ سال آپ کو دوبارہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی جتنا بھی اس وقت موجود ہے سال پورا ہونے پر۔ تو یہ سمجھ لینا کہ ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک بار دے دی تو اب دوبارہ نہیں دینی ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ وہ فرض ہے جو کہ ہر سال میں ایک مرتبہ لازم ہوتا ہے، جیسے روزہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ لازم ہے، تو اسی طرح صاحب نصاب مسلمان پر ہر سال جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ اپنے پچھلے مال پر بھی جو اس وقت موجود ہے، جو خرچ ہو گیا اس پر نہیں ہوگی، جو پچھلے سال کا مال جس پر آپ پر جو زکوٰۃ دے چکے تھے جب وہ اس سال بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ مزید کوئی اور مال بھی ایڈ ہو گیا تو آپ ٹوٹل کے اوپر زکوٰۃ دیں گے سال پورا ہونے پر، اور یہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب جہاں تک کمیٹی کی ہم بات کریں تو کمیٹی کے اندر آپ جمع کروائے جا رہے ہیں، صحیح، ابھی تک آپ کی کھلی نہیں ہے، کمیٹی ملی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گویا کہ آپ کا مال ایک جگہ پر جمع ہو رہا ہے۔ اگر وہ نصاب کی مقدار ہے یا کچھ وہ ہے اور کچھ آپ کے پاس الگ سیونگز ہے، دونوں مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہیں، تو زکوٰۃ آپ کے اوپر ہر سال لازم ہوگی۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ نے 5 مہینے کمیٹی جمع کروائی تھی اور پھر آپ کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں 5 لاکھ روپے مل گئے، اب آپ نے آگے جو ہے وہ مثال کے طور پہ 3-4 سال جو ہے وہ جمع کروانی ہے، تو اب گویا کہ آپ کے پاس جو پیسے آئے جتنے آپ نے 5 مہینے جمع کروائے تھے، مثلا اگر 10,000 روپے کی جو ہے وہ کمیٹی تھی تو آپ نے 50,000 جمع کروائے تھے، لیکن آپ نے لے کتنے لیے؟ 5 لاکھ روپے، تو آپ کے اوپر 4.5 لاکھ روپے گویا کہ قرضہ ہو گیا جو کہ آپ نے آئندہ مہینوں میں اسے ادا کرنا ہے۔ تو اب اگر 8ویں مہینے میں آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8ویں مہینے میں آپ کے اوپر 4,20,000 کے قریب جو ہے وہ قرضہ ہوگا، وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں اپنے کل مال میں سے، ٹھیک، اور بقیہ کی زکوٰۃ آپ ادا
کریں گے. تو جو کمیٹیاں ہم نے مزید آگے بھرنی ہوتی ہیں پہلے لے لیں لیکن اب بعد میں بھرنی ہیں، تو بہرحال وہ گویا کہ ہمارے اوپر لائبلٹی ہے، قرضہ ہے، اسے ہم مائنس کر سکتے. یعنی سب سے بیسک یہی ہے کمیٹی نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے. جی. یہ دو چیزیں سب سے پہلے، جب بھی آپ کمیٹی کا مسئلہ بیان کریں تو کمیٹی آپ کی نکل چکی ہے یا نہیں نکلی. آپ کی پہلے ہی نکل چکی ہے تو ظاہر ہے اب آپ کو بقیہ اقساط کا زکوٰۃ کے حوالے سے اس طرح حساب نہیں لگانا، بلکہ آپ کے دیکھا جائے گا مال ہے کہ نہیں ہے، وہ خرچ ہو چکا ہے کیا ہے، تو آپ زکوٰۃ مائنس کے حوالے سے مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اگر کمیٹی نہیں نکلی اور آپ بھرتے جا رہے ہیں اس سال بھی اگلے سال بھی، تو ظاہر ہے پھر آپ کو اپنے نصاب کے ساتھ ان کو ملانا ہوگا. مزید کچھ سوالات بھی لیتے ہیں، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ 3 دوست آپس میں سرمایہ اکٹھا کر کے کاروبار شروع کریں، لیکن کام ایک دوست کرے گا، 2 اپنے کام میں مصروف رہیں گے، لیکن پروفٹ برابر برابر تقسیم کرنا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک شخص گویا کہ اس معاملے کے اندر، یعنی انویسٹر تو تینوں ہی ہیں کہ تینوں ہی جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں. کام کوئی ایک کر رہا ہے اور 2 کام نہیں کر رہے، اور اگر پروفٹ برابر لینا چاہ رہے ہیں اور ان کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی برابر ہے، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. مگر پارٹنرشپ کے جو دیگر شرعی اصول و ضوابط ہیں بہرحال انہیں جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ان کو ضروری ہوگا. اگر یہ رننگ بزنس ہے، چلتا ہوا کاروبار ہے، تو اس میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. پارٹنرشپ نئے کام میں ہوتی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پارٹنرشپ نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر ہوگی. تو صرف نفع کی بنیاد پر جو چیز انویسٹ کی جاتی ہے وہ قرض کی حیثیت رکھتی ہے، اس پہ نفع جو ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے، وہ پارٹنرشپ کہلاتی شرعی اعتبار سے نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. ایک مسئلہ ہے کہ 2 افراد ہیں اور دونوں نے مل کے انویسٹمنٹ کی اور نئے کام کا آغاز کیا، اور اس میں ایک شخص نے یہ شرط لگائی کہ میں کام نہیں کروں گا. ٹھیک. ایک یہ کہ شرط نہیں لگائی اور جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی شرط ہے، اب وہ واضح کر دی، انڈرسٹوڈ طور پر ہے، بات کر لی کہ بھئی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو کام نہیں کروں گا، کام آپ نہیں کرنا ہے سارا. تو اب اس میں صرف ایک بنیادی نفع کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اس شخص کا نفع اس کی انویسٹمنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. یعنی مثال کے طور پہ اگر اس نے 60% انویسٹمنٹ کی ہے اور ورکنگ پارٹنر جو ہے اس نے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے 40%، جی، تو یہ میکسیمم 60% تک کا نفع طے کر سکتا ہے پارٹنرشپ کے اندر. یہ 61% جو ہے وہ طے نہیں کر سکتا. باقی اس کے علاوہ، اور عموماً ایسا ہوتا بھی نہیں کیونکہ ورکنگ والا وہ زیادہ ہی جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، کام بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا نفع عموماً ویسے ہی کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں حرج بھی نہیں، اور اس میں حرج بھی جو ہے وہ نہیں ہے. ہر صرف اس صورت کے اندر ہے کہ یہ بولے کہ نہیں جناب میں کروں گا تو 60% انویسٹمنٹ اور کام بھی نہیں کروں گا اور نفع لوں گا 61% یا 65%. تو یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ میکسیمم 60% تک کا نفع اپنا لے سکتا ہے. اور جو ہم نے لے سکنے کی بات کی، یہ بھی طے کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ بعد میں آپ جو ہے وہ بول رہے ہو کہ بھائی اتنا تمہیں نفع ملے گا، اتنا تمہیں، یا کبھی اتنا تم لے لینا، کبھی اتنا میں لے لوں گا. نہیں، بلکہ پارٹنرشپ کے اندر نفع پرسنٹیج کے اندر طے کرنا ابتدا میں ہی یہ ضروری. جی مزید سوال. بیوی کا نا خاون فوت ہو گیا تو وہ نا عدت دی پوچھ رہی سی بھی عدت میں میرا گھر سے کوئی مسئلے مسائل آ، میرے کو مال ڈنگر آ پٹھے لے ہوا کوئی نہیں گا، میری مجبوریاں، کیا میں 1.25 مہینے تک کاکیوں تو بعد کو رعایت ہے شرعی کوئی؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی عدت ہے اور عدت میں ظاہر اتنا عرصہ نہیں گزارا کر سکتے، کہ گھر میں جانور ہیں، مویشی ہیں، ان کو چارہ لانے کے لیے. تو گاؤں دیہات میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ خواتین ہی جاتی ہیں چارہ کاٹنے کے لیے اور وہ لا کے ان جانوروں کو ڈالتی ہیں. تو یہ کچھ 40 دن کر کے پھر اس کے بعد بیوہ عورت نکل جائے یا نہیں نکلنی، تو کیا دن کے میں یہ اس طرح کے کوئی کام کر سکتی؟ دیکھیں، عدت وفات جو ہے وہ غیر حاملہ عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے. تو لہٰذا اس مدت کے اندر یہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. تو جانوروں کا چارہ کاٹنے کے لیے یا لانے کے لیے یہ باہر نہیں نکل سکتی. کسی اور کے ذریعے سے جو منگوا لیں. ہاں، گھر کی 4 دیواری کے اندر جو جانور ہیں انہیں چارہ ڈالنے میں حرج نہیں ہے، لیکن چارہ لینے کے لیے جو ہے وہ باہر جانا یا کاٹنے کے لیے باہر جانا، یہ بہرحال پورے 4 ماہ 10 دن جو عدت کا پیریڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ باہر نہیں نکل سکتی. تو 40 دن نہیں
بلکہ پورے 4 ماہ 10 دن ہی جو ہے وہ ان کو گھر کے اندر رہ کر عدت کی پابندیوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ ایسے میں سے بھی کچھ سوال شامل کرتے ہیں۔ یہ بھائی پوچھ رہے قضا نماز کا بھی ثواب اتنا ہے جتنا عام فرض نماز ادا کرتے ہیں، اس کا بھی ثواب؟ قضا نماز بلا عذر شرعی جو نماز کو اپنے وقت سے گزار کر پڑھتا ہے اس کا تو گناہ ہے۔ اب جب آپ اسے ادا کر لیں گے تو اللہ پاک کی ذات سے امید یہی ہے کہ جو ہم پر اس فرض کا جو عائد ہوا تھا اس سے ہم بری الذمہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ عز و جل ہمیں اس کے اوپر ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ انسان کو جو ہے وہ خوف ہونا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ میرا اس قضا کے گناہ کو بھی معاف فرما دے، اور میری اس نماز کو جو میں نے ادا کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جب قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں یہ نہیں کہ مایوس ہو کر آدمی پھر نماز ہی نہ پڑھے؟ جی، یہ نماز بالکل نہ الگ پڑھنا وہ تو یعنی قضا بندہ کرے ہی نہیں کہ یار اب تو ہو ہی گئی، اب چھوڑو، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، نہیں، بلکہ اس کے تو آپ توبہ کر لیں گے تو توبہ بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان نمازوں کی ادائیگی بطور قضا کر نہ لیں۔ جی مزید سوال۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو برے جنات ہوتے ہیں وہ اکثر انسان کو تنگ کرتے ہیں اور انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ اصلی انسان ہے، یہ کوئی شیطانی جن ہمیں تنگ کرنے کے لیے انسان بنا ہوا ہے؟ اس کو پتہ کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی حاجت ہے۔ کوئی خود جو ہے وہ اپنا جن ہونا جو ہے نا وہ انسانی شکل میں آ کے بیان کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے، یا اہل اللہ جو اللہ والے ہوتے تھے وہ جو ہے وہ پہچان لیتے تھے۔ ہم کسی کے بارے میں اس طرح جو ہے وہ نہ ہی پہچان سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ ہم کوئی گمان کر سکتے ہیں۔ ورد وظیفے آپ ضرور پڑھتے رہیں، اور مدنی پنج سورہ میں مختلف ایسے اوراد و وظائف وہ موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ شریر جنات سے ہماری اللہ حفاظت فرمائیں۔ اس طرح قرآن حدیث میں بھی کئی ایسی دعائیں وہ باقاعدہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی انسان سے اور جنات کے شرور سے محفوظ رہتا ہے، تو آپ وہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ مزید سوال۔ جو ظہر کی سنتیں ہیں ان کی جو دوسری رکعت ہے تحیات کے کہاں تک پڑھنی ہے، اور یہ تیسری رکعت وہ کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ظہر کی سنتوں میں تیسری رکعت کہاں سے شروع؟ جی، سنت مؤکدہ جو ظہر کی 4 ہیں کہ دوسری رکعت میں جب ہم قعدہ کریں گے تو فرضوں کی طرح صرف التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کی ابتدا بھی ثنا سے نہیں کریں گے بلکہ بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ سے ہی آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ سورت ملائیں گے اور اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں جیسے عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، ان میں یہ حکم ہے، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں کہ ان کے دوسری پر جب ہم بیٹھیں گے تو التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کی ابتدا ثنا سے کریں گے۔ عورت کیا میل ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل ڈاکٹر اویلیبل نہیں۔ ضرورتاً جو ہے وہ عورت میل ڈاکٹر سے علاج کروا سکتی ہے، حتی الامکان فیمیل ڈاکٹر سے ہی علاج کروانا چاہیے۔ ہاں، جہاں ضرورت ہو کہ فیمیل ڈاکٹر دستیاب نہ ہو یا اس مرض کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر دستیاب نہ ہو تو اب ایسی صورت کے اندر عورت جو ہے وہ ضرورتاً میل ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتی ہے، مگر اس کے اندر پردے کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے کہ جس قدر ضرورت کے مطابق اپنا جسم جو ہے وہ ظاہر کرنا ڈاکٹر کے سامنے ضروری ہو اتنا ہی ظاہر کرے، اس سے زیادہ جو ہے وہ جسم کا حصہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ خلوت جو ہے وہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر اور عورت دونوں ہی جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ ہوں، حتی الامکان یہ ہو کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر یا کسی محرم کے ساتھ اس کی موجودگی میں جو ہے وہ میل ڈاکٹر کو دکھائے۔ جی مزید سوال۔ سوال یہ تھا کہ کمپنی اپنے امپلائیز کو ہیلتھ انشورنس دیتی ہے، تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ مطلب ہیلتھ انشورنس اس طریقے سے او پی ڈی فری ہوگا، کچھ ڈیلیوری وغیرہ فیملی کی کچھ کروانی ہے، اس طریقے سے جو ہوتی ہیں ہیلتھ انشورنس، وہ اس حوالے سے معلومات لینی تھی۔ انشورنس چاہے وہ ہیلتھ ہو یا جنرل انشورنس ہو ناجائز ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس میں جوئے کا پایا جانا ہے کہ آپ ایک مخصوص رقم جو ہے وہ دیتے ہیں اس شرط پر کہ اگر اس مخصوص عرصے کے اندر مثلا 1 سال کی اگر آپ نے انشورنس لی ہے، اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو
جو ہے وہ سامنے والا جس نے رقم لی ہے وہ آپ کا یہ علاج کرائے گا، اور وہ علاج مثلا رقم تو آپ سال کی دے رہے ہیں 10,000 روپے، لیکن وہ اس کے بدلے میں آپ کے علاج کی ذمہ داری لے رہا ہے 10 لاکھ روپے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ یہ 10,000 روپے لگا رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں یا تو آپ کو یہ 10 لاکھ کا نفع ہو جائے گا، یا اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ مرض نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں یہ 10,000 روپے جو آپ نے اس کمپنی کو دیے ہیں وہ آپ کے سال کے بعد ختم ہو جائیں گے، آپ کمپنی سے واپسی کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ تو یہ جوا ہے کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں کہ یا تو مجھے یہ 10 لاکھ کا نفع مل جائے گا یا میرے یہ 10,000 بھی ڈوب جائیں گے۔ تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، چاہے انسان خود اپنی ہیلتھ انشورنس کروائے چاہے کمپنی کروائے، دونوں ہی صورتیں ناجائز ہیں۔ ورکر کو کیا کرنا ہوگا اس صورت میں؟ یعنی بعض کا تو وہ تو یہی کہتے ہیں یار کمپنی نے کیا ہے، ہم تو کارڈ ملا ہوا ہے، ہم جا کے علاج کروا لیں۔ دیکھیں ورکر کو کیا کرنا ہوگا، عموماً جو کمپنی بھی کرواتی ہے اس کے اندر ورکر سے سائن جو ہے وہ لیتی ہے، تو لہٰذا جب سائن لے رہی ہے تو گویا کہ پیسے کمپنی دے رہی ہے، لیکن در حقیقت اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے والے آپ ہی ہیں۔ تو آپ گناہ گار ہوں گے تو کمپنی کو آپ منع کر دیں کہ بھئی میری ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ نہ کروائیں، مجھے کوئی جو ہے وہ حرج نہیں۔ اور اگر آپ سے سائن لیے بغیر اگر کمپنی نے کروا دی ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر آپ اس انشورنس کارڈ کو استعمال نہ کریں، آپ اس کا جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ نہ اٹھائیں۔ جی مزید سوال۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی شفیق صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، ہم 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں 1 رکعت نہ پڑھی ہو، ہمیں شک ہو پڑھی ہے یا نہیں، اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں کہ اس صورت میں ہمیں سجدہ صاف کرنا ہوگا یا نہیں، شک کی بنا پر، اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں۔ سنت ادا کر رہے ہیں، ایک میں ان کو ویسے ہی شک ہو گیا ہے کہ یہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، بعد کا فرائض میں بھی ان کو شک ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 4 رکعت پڑھنی تھی، اب پڑھ کے سلام بھی پھیر دیا، لیکن شک یہی ہے ان کو کہ 3 ہوئی ہیں، کیا ہوا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سلام پھیر دیا ہے تو فقط شک کی بنیاد پر تو ہم اسے کم شمار جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں نماز کے دوران ہی ایسا جو ہے وہ ان کو شک ہو رہا ہے، تو اب اگر زندگی میں پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ نماز جو ہے وہ توڑ کر دوبارہ جو ہے وہ نئے سرے سے نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، اور اگر اکثر یہ شک ہوتا ہے تو پھر غالب گمان کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں۔ اگر غالب گمان ان کا یہ ہے کہ نہیں 3 ہوئی ہیں تو ایسی صورت کے اندر 1 اور ساتھ میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو جو ہے وہ کر لیں، تو یوں ان کی نماز ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے سے ہی توجہ خاص نماز پڑھنی۔ جب سنت آپ کہہ رہے ہیں تو سنت میں تو ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، تو سورت بھی جب ملانی ہوتی ہے تو ایسی 4 صورتیں ایسی مختلف ملائیں کہ آپ کو آرام سے آپ نماز پڑھ لیں، یعنی آپ کو پھر وہم وسوسے کم آئیں گے، کیونکہ ہماری عادت عموماً ہوتی ہے کہ جیسے ہی ہم کرتے ہیں ولضالین تو ہم فوراً ولضالین کے بعد ہم قل هو اللہ احد شروع کر لیتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ تو اب سورہ اخلاص ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں، واجب تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مختلف صورتیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کا دل بھی لگے گا نماز کی طرف، دل جمی بھی آپ کی رہے گی، خشوع و خضوع بھی ملے گا، اور سب سے بڑا یہ جو آپ نماز میں شک شبے میں نا ایک عجیب سی کیفیت ہوگی کہ یار پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی کتنی ہوئی، تو ان سے آپ باہر آ جائیں، آپ بالکل آپ کی توجہ بھی رہے گی نماز کی طرف۔ تو مختلف صورتیں آپ پڑھا کریں، اور جب مختلف صورتیں پڑھیں گے تو اس میں یہ غلطی کے چانس کم ہیں۔ مزید سوال۔ فجر کی نماز کا جو ٹائم ہے سورج نکلنے سے پہلے کتنے منٹ پہلے ادا کرنی چاہیے، اور مغرب کی نماز کا ٹائم ہے اذان کے کتنے منٹ بعد جماعت کھڑی کرنی چاہیے؟ فجر کا ٹائم اور مغرب کا ٹائم؟ جی فجر کا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب پر ختم ہوتا ہے، تو اگرچہ 2-3 منٹ بھی باقی ہیں، جب آپ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا سلام بھی آپ پھیر لیں گے وقت کے اندر ہی، تو بالکل آپ جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ میں مکمل جو ہے وہ واجبات اور مستحبات کے ساتھ نماز ادا کروں، سنن و مستحبات کے ساتھ، تو نماز پوری مکمل نہیں ہوگی وقت کے اندر، بلکہ وقت ختم ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ سنتیں چھوڑ کر اگر پڑھیں، سنتیں چھوڑ کر مراد یہ کہ 2 فرض پڑھنے، لیکن اب ان 2 فرضوں میں بھی سنتیں ہیں، جیسے 3 بار سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، تو وہ 3 کے بجائے آپ 1 مرتبہ کہیں، ثنا نہ پڑھیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے التحیات کے اندر صرف جو ہے وہ التحیات پڑھیں، درود ابراہیمی نہ پڑھیں، اگر یہ سب چیزیں یوں چھوڑ کر آپ نماز کو اپنی مختصر کر
اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ وہ وقت میں ہی سلام پھر جائے گا، تو پھر اس طریقہ کار کے مطابق ہی آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں اتنا وقت بھی نہیں ہے، یہ چیزیں چھوڑ دوں، پھر بھی نماز کا ٹائم اتنا نہیں ہے، تو پھر آپ واجبات بھی چھوڑ دیں، صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے نماز ادا کر لیں تاکہ آپ کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے۔ اگر آپ نے واجبات چھوڑ کر صرف فرائض پر اکتفا کرتے ہوئے نماز پڑھی تو بہرحال اس نماز کو مکروہ وقت گزرنے کے بعد لوٹانا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ ہاں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قضا کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ یہ مسائل بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت باریک مسئلہ ہے یا یوں ہے، یہ آپ یہ اندازہ کریں کہ یعنی اس سے آدمی گناہ سے بچ رہا ہے، تو جب یہ علم ہوگا تو ایک ایک منٹ وہ اہمیت والا آپ کے نزدیک ہونا چاہیے۔ نماز کے آخری منٹ چل رہے ہوں تو کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں، اب کسی کو غسل کرنا ہے، غسل کرنے کا ٹائم ہی نہیں اتنا، جی، اور نماز اس کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہی ہے کہ بعض جگہ پر تیمم کی اجازت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر جیسے ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تو یہ فجر سے متعلق ہے، بقیہ نمازوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو بقیہ نمازوں میں اگر اتنا بھی وقت ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہہ لیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بقیہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو پوری نماز وقت میں ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب بقیہ نمازوں میں آپ جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد اتنا وقت مل جائے گا، اب چند سیکنڈ بھی اگر آپ کو مل گئے جس میں آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا تو اس کا مطلب آپ کی نماز شروع ہو گئی، قضا ہونے سے آپ بچ گئے۔ اب بقیہ پوری چاروں رکعت ہی بھلے وہ وقت گزرنے کے بعد ادا ہو رہی ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں، صرف فجر، جمعہ اور عیدین میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ نماز کا سلام بھی وقت میں ہی پھر جائے۔ اچھا، کچھ ایسے ہوتا ہے، میں چونکہ مارکیٹ میں رہتا ہوں اور مارکیٹ کے لوگ ظاہر تاجر ہیں، مصروف ادھر ادھر یہ معاملات، سردیوں میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے، زیادہ تر سردیوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں کیونکہ دن چھوٹے، جی، کام کاج ان کو نپٹانے، ادھر سے پیمنٹ اٹھانی، وہاں جانا ہے، یہ جانا ہے۔ اب اگر کئی جماعت کے پابند ہوتے نا، وہ تو اچھا ہے کہ یار اپنے وقت پہ سارے کام تو ہو ہی جانے، نماز تو پڑھو، اپنے وقت پہ نماز پڑھو اور سکون حاصل ہو گیا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جماعت رہ گئی تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ بالکل ہی مغرب کے قریب ہی اب انہوں نے کیا کرنا ہے کہ یار دوسری نماز کے لیے تو جانا ہی ہے نا، مغرب پڑھنی ہے، تو اب اثر کوئی اتنا پیچھے لیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ آ کے مغرب اثر انہوں نے بغیر جماعت کے پڑھی، اور پھر جو ہے وہ مغرب جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ کے، یہی سیم مسئلہ بعض اوقات مغرب اور عشاء میں ہوتا ہے۔ حالانکہ دونوں میں اتنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، اگر آپ ایسے ہی خام خواہ یہ کر لیں تاخیر، کوئی اور عارضہ نہیں ہے، کوئی ایسی خاص مجبوری نہیں تھی کہ جس کو عذر شمار کرتے ہوں فقہاء کرام اور اس کو باقاعدہ بیان کرتے ہوں کہ ہاں اس وجہ سے یہ تاخیر اس کا گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن یہ کوئی مجبوریاں نہیں کہ میری وہ دکان بند ہو جائے گی یا بینک بند ہو جائے گا یا فلاں جگہ میں نے جانا تھا وہ ہمارا یہ ہو جائے گا، تو ان کو عذر نہیں وہ شمار کیا گیا، اپنے وقت پر ہی نماز پڑھیں۔ اور اگر بالفرض جماعت رہ گئی ہے تو آپ یہ تو نہیں کریں کہ آپ مکروہ وقت میں آ کے عصر کی نماز کو آپ پڑھ رہے ہوں، اگرچہ نہیں پڑھی تو پڑھنی تو ہوگی، اسی وقت ہی آپ کو پڑھنی ہوگی، لیکن یہ عادت اچھی نہیں، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ان میں جن کے ظہر کے حوالے سے تو وہ ظہر اور عصر کو، یعنی ابھی جیسے 4:45 بجے نماز ہو رہی ہے، اب آگے جا کر تقریباً 4:30 ہو جائے گی نماز، کراچی کے اندر بھی 4:30، پنجاب کی بات کریں تو وہاں ابھی سے 4 بجے شروع ہے، 4 بجے 4:45 عصر کی نمازیں پنجاب میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے کراچی میں آخری ٹائم 4:30 رہتا ہے، 4:30 سے پیچھے نہیں آتا، 4:30۔ اب اس میں بھی جو ایک تعداد ہے تاجر افراد کی، تاجروں کی، کہ جو صبح سے سونے والے ہیں لمبے، تو وہ 2:30 اٹھے، ناشتہ کیا، ان کا ناشتہ بھی اس وقت ہوتا ہے، اور اب آئے اور اب عصر اور ساتھ ظہر اور ساتھ اس کے عصر ہو رہی ہے، تو یہ ایک اپنا معمول بنا لینا، عادت بنا لینا کہ بھئی اسی طرح۔ بعض کی عادت پکی عادت ہوتی ہے کہ فجر کی آگے قضا کرنی ان کو، یعنی ان کا معمول ایسا ہی ہے۔ یہ کئی ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے، ان کا بھی ہوتے ہیں بعض ایسے کہ جنہوں نے اپنا ایک معمول بنا لیا، یعنی وہ نمازی ہوتے ہیں لیکن یہ میں نہیں پڑھتا چونکہ اس کو میں نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، فجر اس کو ظہر کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، کچھ آگے ظہر سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مکروہ ٹائم سے بھی پہلے، زوال سے پہلے۔ تو ہونا کیا چاہیے بھئی، ایک نماز میں ایک چیز کی غلطی ہوئی ہے، اب آپ مستقل اس کو یہ تو نہ عادت بنائیں۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، چاہے نیند کی وجہ سے، چاہے میری غفلت کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو مجھے اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور ندامت اور شرمندگی کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کے بعد جو وقت ایسا ہے کہ جس میں نماز پڑھنا منع نہیں، میں فوری طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ حاضر ہو کر اس نماز کو ادا کروں اور رب تعالیٰ سے اپنی اس کوتاہی پر جو ہے وہ معافی کا طلبگار ہوں. اصل تو یہ ہونا چاہیے. بالکل. اچھا، جب یہ بندہ اس طرح کرے گا نا تو اس کے آئندہ وقت کے اندر جو ہے وہ اس کی اس غفلت سے اسے جو ہے وہ بچاؤ ہو جائے گا کہ وہ مزید جو ہے وہ نماز قضا نہیں کرے گا. لیکن جو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں تو پھر ان کو اس پر ندامت اور شرمندگی بھی نہیں ہوتی. تو وہ قضا تو ادا کر رہے ہوتے ہیں، شاید وہ توبہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس نماز پڑھ لی نا ختم ہو گئی بات. حالانکہ نماز پڑھنا الگ ہے، جو قضا کا گناہ ہوا اس کے لیے بہرحال اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہوگی. اور سچی توبہ میں یہ بات شرط ہے کہ آپ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں. پختہ ارادہ. تو اب اگر یہی ہے کہ میں کل بھی آ کے نماز اسی ٹائم پڑھنی ہے تو پھر آپ کا پختہ ارادہ اس چیز کو چھوڑنے کا ہوا ہی نہیں، تو سچی توبہ ہی نہیں ہوئی. تو لہٰذا حتی الامکان یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی کبھی بھی نماز قضا ہو تو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ جو وقت ہمیں ایسا ملے کہ جس کے اندر مکروہ وقت نہیں ہے تو فوراً اس وقت جو ہے وہ ہم اپنی نماز ادا کریں اور اس میں شرمندگی ہو، اور اس شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں اور معافی مانگیں. یہ عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ جو قضا کی عادت جو بنتی چلی جاتی ہے اس سے آپ بچ جائیں گے اور آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنی نماز وقت پر ادا کرنے والے بن جائیں. اور یہی اس پوری بات جماعت کے ترک کے اوپر بھی ہے، جن پر جماعت واجب ہے اور وہ جماعت کو ترک کریں اور پھر عادت یہی اپنی رکھیں کہ مجھے جماعت کو ترک کرنی ہے، تاکہ دو نمازیں وہ ایک ساتھ پڑھنے کے چکر میں بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ہم ظہر بھی پڑھ لیں گے ساتھ عصر بھی پڑھ لیں گے. تو اگر جماعت ترک ہو رہی ہے، آپ کی ظہر کی جماعت جا رہی ہے، تو یہ عادت اچھی نہیں ہے اور اس کو تو آپ گناہ گار ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ بھی کریں اور اس کو بھی پابندی کے ساتھ اسی طرح ہی ادا کریں. جی مزید سوال. میرا سوال تھا یہ وراثت کے والے سے، جو وراثت کا حصہ ہوتا ہے وہ جگہ کم بھی ہو اس میں بھی حصہ نکلتا ہے یا زیادہ جگہ میں حصہ دینا ہوتا ہے؟ جیسے 1.5-2 مرلے جگہ ہو تو اس میں سے بھی حصہ نکلے گا، یا بہت زیادہ جگہ ہو تو پھر حصہ دینا پڑے گا؟ یہ مسئلہ. وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ایکڑ ہیں اور جگہ ہی نہ ہو، اگر مربع ہیں، جائیداد ہی نہ ہو، جائیداد ہی نہ ہو، صرف پیسے ہوں یا گھریلو ساز و سامان ہو، بھئی بیڈ ہے، اے سی ہے، فریج ہے، تو ان میں بھی جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو وراثت سوئی سے لے کے سمجھیں کہ بڑی سے بڑی ہر چیز میں ہے. تو چھوٹی چیز ایک سوئی ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ وراثت بنتی ہے. تو ایک پیسے کے اندر بھی وراثت ہوگی کہ وہ پیسہ بھی تقسیم ہوگا. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ نہیں جناب بہت بڑی جائیداد ہے تو بقیہ کو حصہ دیں ورنہ نہ دیں، یہ درست نہیں ہے. تھوڑی بہت جائیداد ہے، مرنے والا 100 روپے چھوڑ کر مرا ہے تو اس میں بھی جائیداد ہوگی اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اسے جو ہے وہ دینا ہوگا. تو لہٰذا اس کا تعلق کم یا زیادہ کے ساتھ نہیں ہے. جو کچھ بھی کہتے ہیں ترکہ، یعنی جو کچھ میت نے چھوڑا، اب وہ چاہے جو ہے وہ 1 روپے ہے، چاہے جو ہے وہ 100 روپے ہے، چاہے 100 کروڑ ہے، جتنا بھی ہے بہرحال اس کے اندر وراثت تقسیم ہوگی. جی مزید سوال. ایک کمرے میں مختلف جگہوں پہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے، اب اس میں سفیدی کرنا چاہتا ہوں، اس میں تو نام مل جائے گا تو گناہگار تو نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر جو ہے وہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، مقدس کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ پھیر دینا جس سے وہ چھپ جائے، تو یہ کوئی جو ہے وہ منع نہیں ہے، ایسا کر سکتے ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ کلر یا کچھ بھی نا اس کو پھر کھرچ کر یا اس کو مٹا کر، جی اب یہ اس کو اب اگر دیکھیں اس کو کھرچیں گے یا مٹائیں گے تو اب وہ جو ذرات ہیں جو کہ اس مقام پر تحریر کے مقام تھے وہ جو ہے بہرحال محترم ہیں، تو اب اس کو جو ہے وہ نالی میں یا کچرے میں پھینک دینا یہ جو ہے وہ بے ادبی ہے. پھر یا تو اگر آپ اسے کھرچ رہے ہیں تو کھرچ کے اس کے جو ذرات ہیں انہیں جو ہے وہ آپ جمع کر کے کسی جگہ ادب والی جگہ پر رکھ دیں، بے ادبی والی جگہ پر نہ ڈالیں. جی مزید سوال. جی گزارش یہ کرنی چاہیے مفتی صاحب سے کہ میں جب بھی 4 سنتے ظہر کی جب 4 سنتے پڑھتے تیسری سنت میں عام طور پہ سورت ملانا بھول جاتا ہوں، اس کے لیے کیا شرعی حکم؟ سنتوں کی ہر رکعت میں، یوں ہی نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. تو اگر آپ بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جا کر آپ کو یاد آ گیا تو بھی حکم یہ ہے کہ واپس پلٹ آئیے
اور واپس آ کر آپ صورت ملائیے اور پھر دوبارہ رکوع کیجئے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیجئے، تو یوں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، آپ کو اگلی رکعت کے اندر جو ہے وہ یاد آیا ہے، تو پھر بہرحال آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور بات وہی ہے جو پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی ہے کہ توجہ دائرہ رکھنی ہوگی۔ کبھی کبھار ایسا ہے، آپ نے کہا اکثر ہو جاتا ہے، تو اکثر بہرحال یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، نماز کی طرف توجہ رہے گی تو انشاءاللہ نماز بھی ہم درست پڑھ پائیں گے۔ مزید سوال؟ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب کیا بغیر کلی کے وضو ہو سکتا ہے اگر کسی مجبوری سے کلی نہ کی جائے؟ جی، کلی کرنا وضو میں سنت مؤکدہ ہے، تو بلا عذر شرعی اس کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا تو یہ تو گناہ ہے۔ لیکن اگر عذر ہے، مثال کو منہ میں چھالے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ منہ میں نہیں جو ہے وہ کلی کر سکتے، تو ایسی صورت کے اندر وضو ہو جائے گا، کہ البتہ فرائض وضو میں سے یہ نہیں ہے۔ تو فرائض وضو جو ہے وہ چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ تو جب ان پر جو ہے وہ دھونا پایا جا رہا ہے تو آپ کا وضو ادا ہو جائے۔ جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جمعرات والے دن نا روحیں گھر پر آتی ہیں اس سال ثواب کے لیے، تو اس کے بارے میں ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جی، جمعرات والے دن؟ جی ہاں، یہ بات جو ہے وہ درست ہے کہ جمعرات والے دن جو ہے وہ روحیں جو ہے وہ گھروں پر آتی ہیں اور ایصال ثواب کی جو ہے وہ متمنی جو ہے وہ رہتی ہیں، تو اس دن خاص طور پر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اس میں اور بھی ایام ہیں، جمعرات ہیں، روز جمعہ ہے، جی، اور شب برات، اس طرح کے اس طرح جو ہے وہ مختلف اور جو ہے وہ ایام بھی ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ عید وغیرہ بھی ہے، شب برات بھی ہیں، اور ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے مرحومین کو آپ وہ دن روحوں والے آنے والے ہوں یا نہ ہوں تو ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ان دنوں میں تو بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے اور عام بھی کرتے رہنا چاہیے کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی پہنچے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور قبر میں جب کسی مرحوم کو کوئی ایصال ثواب کا تحفہ ملتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا پڑوسی بڑا، جس کو نہیں تحفہ ملا ہوتا نا، تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، یعنی غمگین ہو جاتا ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے تو کچھ نہیں بھیجا۔ اب یہ بھیجنا کیا ہے؟ اس کے لیے خاص نہیں کہ آپ کھانا ہی بھیجیں، اس کے لیے خاص نہیں کہ آپ کوئی مالی طور پر ہی خرچ کریں، صدقات کرنے چاہیے، آپ مالی طور پہ خرچ کر کے بھی کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں، لیکن آپ وقتاً فوقتاً کچھ پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ یاسین پڑھ کر، سورہ ملک پڑھ کر، سورہ بقرہ پڑھ کر، 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے، کچھ اور ایسے اوراد و وظائف پڑھ کر، اللہ کے مبارک نام پڑھ کر آپ ان کا ایصال ثواب کریں۔ تو نیکیاں تو ہم سب اپنی ایصال ثواب اس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے نماز پڑھی، فرض نماز تو پڑھنی ہے، تو فرض نماز کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فرض نماز کا ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، آپ نے فرض نماز ادا کی، آپ اس کا بھی ثواب ایصال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے نام اعمال میں بھی وہ ثواب رہا، لیکن دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو گیا، ان کو بھی اللہ پاک وہ ثواب عطا فرمائے گا، یعنی مرحومین کو بھی وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایصال ثواب کی اپنی عادت یہ بنانی چاہیے تاکہ ہماری طرف سے اپنے مرحومین کو یہ ثواب کے تحفے پہنچتے رہیں۔ مزید سوال؟ دارالافطار سنت سلسلے میں مفتیان کرام کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کیا مسبوق کا امام کی قرات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے؟ یعنی کہ اگر امام نے سورۃ الکہف پڑھی ہو تو کیا وہ سورۃ البقرہ اپنی نماز میں شروع کر سکتا ہے، یا پھر اس کو سورہ کہف کے سے ہی یا پھر آگے سے شروع کرنا ہوگا، پیچھے سے نہیں آ سکتا؟ سبحان اللہ، اس کے لیے مسبوق بھی ایسے تلاش کرنے ہوں گے، اور بعض کا تو پھر اس کا شاید ہر مقتدی کو حافظ بھی بننا پڑے گا۔ تو مسبوق کیا ہوتا ہے یہ پہلے یہ بھی بتا دیں، لیکن انہوں نے جو کہا کہ یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، یہ امام کے بعد جن کی رکعتیں رہ چکی ہیں، مسبوق انہیں کہتے ہیں جن کی کچھ رکعتیں رہ گئیں۔ اب امام نے پہلی رکعت میں بالفرض انہوں نے کہا جو 15ویں پارے سے سورہ کہف کو پڑھ لیا، تو اب ایک رکعت کسی کی رہ گئی، وہ دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو اب جب وہ اپنی رکعت پڑھے گا تو وہ 15ویں پارے سے پہلے پڑھ سکتا ہے یا 15ویں پارے کے بعد میں بھی کسی جگہ سے تلاوت کر سکتا ہے؟ مسبوق ہے تو وہ
کوئی بھی تلاوت کر سکتا ہے، اس کے لیے امام کی تلاوت کی ترتیب برقرار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ سورہ کہف کی مثالیں انہوں نے دی، عام ناظرین کو شاید مشکل ہو، اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر جو ہے وہ امام نے الم تری کیف پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ لیلاف قریش جو ہے وہ پڑھی، اور یہ شامل ہوا لیلاف قریش والی رکعت کے اندر، تو اب اگر یہ دوبارہ الم تری کیف پڑھنا چاہے یا اس سے پیچھے والی کوئی صورت مثال کو سورہ عصر پڑھنا چاہے تو کیا یہ پڑھ سکتا ہے؟ تو پڑھ سکتا ہے، اس پر کوئی امام کی ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے آگے والی ہی صورتیں پڑھنا ضروری نہیں۔ جی مزید؟ جی سوال یہ ہے، جو ہے نا میں کام کرتا ہوں سرجیکل کا، ٹھیک ہے، وہاں ایک آدمی تھا، میں نے اس سے جو ہے نا کھانا کھایا 120 روپے کا، وہ آدمی مل نہیں رہا، جو میں نے اس سے پیسے دے وہ مل نہیں رہا، پتہ وہ ڈھونڈا ہے، اس کا کیا حل ہے اب؟ جی دیکھیں، اگر کسی سے آپ کھانا خریدتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے گزرنے والا کوئی کھانا بیچ کر چلا گیا، کسی دکان سے یا کسی جگہ سے ہی آپ خریدتے ہیں، تو بہرحال آپ جو ہے وہ ان کو جا کر ان کی دکان کے اوپر ہی جو ہے وہ پیسے ادا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کسی نے یہ جہاں کام کر رہے ہیں اور 120 روپے کا ان کو مل گیا پورا کھانا بھی، تو کوئی ہوگا کھانا کسی کے پاس تو انہوں نے لے لیا۔ اگر ایسا ہے کہ واقعی وہ نہیں مل رہا تو ایک اگر وہ دیکھیں آنے جانے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے دوبارہ آپ کو کسی چکر کے اندر مل جائے تو اس کے پیسے ادا کر دیں، اور واقعی ایک عرصہ گزر جاتا ہے، آپ تلاش بھی کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ نہیں ملتا، تو پھر بہرحال بالآخر آپ کو وہ رقم جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی اس کی نیت کرتے ہوئے اس کی جانب سے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اگر وہ کبھی ملا تو میں اسے بتا دوں گا کہ بھئی میں نے آپ کے وہ پیسے صدقہ کر دیے تھے، اگر وہ اس صدقے پہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں راضی ہو تو پھر اس وقت آپ کو اپنی جیب سے اسے دینے ہوں گے، نہیں ملا تو امید ہے کہ یہ جو آپ نے اس کی جانب سے صدقہ کیا تو قیامت کے دن اس کے بدلے میں آپ کی اور اس کی صلح کروا دی جائے۔ سبحان اللہ، اور کرنا بھی یہی چاہیے، کسی کا حق اپنے ذمے ہے تو اب اس کا کوئی نہ کوئی حل ہو، بالآخر جو سب سے آخری سٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اسے صدقہ کر دیا جائے، اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے، لیکن فوراً نہیں ہے۔ کئی لوگ دوسروں کو جانتے ہوئے بھی کہ فلاں کا پیسہ دینا ہے، فلاں کے بعد اس کے بچے بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، اور پھر کہیں کہ میں صدقہ کر دوں۔ اب صدقہ نہیں کر، جب آپ نے اس کا حق دینا ہے، اس سے آپ نے کسی طرح بھی آپ نے حاصل کیے ہیں، چاہے رشوت میں، چوری میں، کسی اور طرح، تو آپ کو اسی کے پیسے ہی اس کو یا اس کے ورثاء کو لوٹانے، وہ نہ رہیں تو اس کے ورثاء، ہاں ورثاء بھی نہیں ہے، کسی طرح کا بھی علم نہیں ہے، تو پھر یہ صدقات والی صورت اختیار کر کے تاکہ آدمی اپنے آپ سے ان پیسوں کو دور کر دے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،